وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 36 حصہ 2. سامعین کرام، آج کے درس کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہدایت یافتہ ہونا ہماری قسمت میں لکھا ہے؟ دوسرا، کیا صراط مستقیم پر چلنا نہایت مشکل ہے؟ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان اور بتوں کی اطاعت و پرستش سے اجتناب کرو. سو ان میں بعض وہ ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت فرما دی اور ان میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہوئی. سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 36 کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، اور لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بھجوایا فی کل امت، ہر امت میں رسولاً، ایک رسول. پیغام کا خلاصہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. فمنہم من ھدی اللہ، بس اس میں سے بعض ایسے تھے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور بعض ایسے تھے کہ ان پہ گمراہی ثابت ہو گئی. فسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سیر کرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. سامعین کرام، بہت مرکزی آیت ہے اور اس میں تمام رسولوں کا ایک خلاصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام امتوں میں رسول بھجوائے اور ان کا ایک پیغام تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور طاغوت سے پرہیز کرو. طاغوت کے بارے میں نے بتایا تھا، عبادت کے بارے میں بتایا تھا، بندگی کے بارے میں بتایا تھا. تو طاغوت سامعین کرام، اصل میں بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ بظاہر ایک مسلمان معاشرہ ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسلام دل و جان سے قبول نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم واقف بھی نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز اور اس کی ضرورت کیا ہے، دین اسلام کی ضرورت کیا ہے، اور ہم کون ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم سامعین کرام۔ ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی غفلت کی زندگی ہے، اور تاریکیاں ہیں جو چار سو پھیلی ہوئی ہیں سامعین کرام۔ اس کو آپ ذرا غور تو کریں نا اس بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کہ ایک تاریکیوں کا عالم ہے، ہم اندھیرے میں ہیں، ہمیں سوائے ظاہر دنیا کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کچھ اور ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے، ہم ایک قسم کی فضول زندگی گزار رہے ہیں، فضول بے مقصد، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور جو مقصد ہیں، جو مقاصد ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں وہ باطل ہیں، وہ ختم ہو جانے والے ہیں، وہ رہ جانے والے ہیں، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہوا۔ برف مثال کے طور پہ، آپ سخت گرمی کا موسم ہے اور آپ ہاتھ میں برف کا، ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی ہو۔ آپ برف کا ایک ڈیلا رکھ لیتے ہیں بڑا سا اپنے ہاتھ میں، اس کو اپنے منہ پہ اور سر پہ اور بدن پہ پھراتے رہتے ہیں، اور اس سے محبت، مثال کے طور پہ اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی راحت والی چیز ہے، یہ برف جو ہے بڑی راحت والی چیز ہے۔ اس کا پانی، برف کا پانی بھی پیتے ہیں، اپنے چہرے پہ بھی لگاتے ہیں، سر پہ بھی لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں اس سے کوئی اگر اس سے محبت شروع کر دے تو سامنے کرام برف سے محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر یہ ہے کہ برف تو پگھل جائے گی۔ تو اسی طرح دنیا کی مثال ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لوگو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ باطل ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہنے والی چیز ہے، وہ باقی ہے۔ ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ باقی ہیں۔ بہرحال تو ہم تو طاغوت سے محبت کرتے ہیں، اور جو فانی چیزیں ہیں، جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، تو اس سے ہم نے دل لگا لیا ہے۔ لیکن دنیا جو ہے، وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہم نے تو ایک تماشا لگا لیا ہے۔ دیکھیں شادیاں ہوتی ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ شادی ہال بڑے بڑے بن گئے، اور شادیاں اتنے زور و شور سے لاکھوں لوگ، یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک شادی پہ گیا تھا تو وہ تقریباً 400 لوگوں کا کوئی 10 لاکھ روپے بل بن رہا تھا، صرف کھانے کا سامان کا، شادی ہال میں کھانے کا، یعنی 1200 روپے، تقریباً 1200 روپے پر ہیڈ وہ کہہ رہا تھا۔ اب جتنے بھی بندے، لیکن اس نے مجھے بتایا جو مینیجر تھا، تو یہ ہم نے لگا دیا۔ پھر آپ دیکھیں وہ سجاوٹیں اور بلب اور قمقمے، اور پھر شادی کے یعنی جو اخراجات ہوتے ہیں لباس کے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ جو کہتے ہیں کہ بھئی بیٹی کی شادی ہے اور بس، یہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ہر آپ غمی خوشی کو آپ انجوائے کرتے ہیں، غم کو بھی آپ انجوائے کرتے ہیں۔ ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، دیگیں چڑھ جاتی ہیں، اور بس وہ 3 دن تک جو ہے وہ دیگوں والا جو ہے چاول کی دیگیں اور گوشت اور بریانی یہ چڑھی رہتی ہیں۔ موت کو بھی انجوائے کرتے ہیں بعض لوگ نا۔ تو دیکھ لیں آپ مطلب کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو جس کام کے لیے ہم آئے نا وہ کام کرنا چاہیے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، انسان آیا ہے بندگی کے لیے، اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، یعنی ان زندگی کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرنے میں ہے۔ اگر آپ بندگی نہیں کریں گے تو وہ شرمندگی آپ کو بن جائے گی دنیا میں بھی، اور رسوائی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، لہم فی الدنیا خزی،
ان کے لیے دنیا میں خسرت دنیا والآخرہ، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں دونوں میں نقصان ہوگا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے سامعین کرام۔ ان ساری باتوں سے مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن کے اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن تدبر کے لیے ہے سامعین کرام، یہ نہیں کہ بس آپ نے روایتی طور پہ درس سن رہے ہیں اور بس وہ لگا دیا ہے، اور کبھی کیا کر رہے ہیں، درس سنتے سنتے آپ کبھی کوئی مصروفیت کر رہے ہیں، بس آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک ہی قسم کا درس ہے اور یہ تو بس کہتا رہتا ہے، لگا رہنے دو اسے۔ تو بہرحال تو ٹھیک ہے، ہم تو لگے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر امت میں دیکھو رسول میں نے بھجوایا ہے، اور مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی جائے، کہ اس میں کامیابی ہے، اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ طاغوت کا میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ چیز، بعض لوگوں نے یا ترجمے کرنے والوں نے بتوں کا ترجمہ کیا ہے جو صحیح نہیں ہے سامنے کرام، اور ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے کہ اگر آپ جن بتوں کا ہم کہنا مان رہے ہیں تو وہ اگر اس کو آپ بت تصور کرتے ہیں تو پھر تو یہ معنی صحیح ہے، یعنی نفس کی کوئی بات مان رہا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں تو جو جس طرح جی چاہے گا وہ زندگی کی، تو نفس آپ کا بت ہو گیا۔ جو پیسے مال دولت سے محبت کر رہا ہے تو دولت اس کا بت ہو گئی، تو یہ مطلب اس طریقے سے پھر وہ معنی صحیح ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پیغمبر آئے انہوں نے دعوت دی، اب قوم نے کیا جواب دیا؟ دو قسم کے لوگ تھے، کسی نے مان لیا، کسی نے نہیں مانا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، آج کا جو سبق ہے یہاں سے ہے کہ بعض اس میں تھے، فَمِنْهُمْ، ان جو پیغمبر کے امتی تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، بعض پہ گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے اور نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ ہدایت بھجوا کے باقی جو بھی طریقہ ہے وہ گمراہی کا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، اللہ کی بندگی یہ حق ہے، یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا ہے تو یہ حق ہے، اس کے علاوہ باقی جو بھی طریقے ہیں وہ گمراہی کے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی آپ کو میں نے بتایا تھا پالیسی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ حق کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دیکھیں ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، تھوڑی توجہ کریں کہ انسان کی جو زندگی کی کامیابی ہے وہ اس میں ہے کہ وہ ایک خاص طریقے کو منتخب کر لے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، اور اس طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور اس ہدایت پر عمل کا طریقہ ہمیں رسول کی ذات نے بتایا ہے، ایک عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے پیروی کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوا کے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو ہدایت تو رب کی طرف سے آ گئی ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ ایک غلطی ہے جو کہ بھئی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی ہے تو میں کہاں سے ہدایت پہ آ جاؤں یا کیسے اچھے اعمال کروں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے ہدایت ہی نہیں دی ہے۔ لفظی ترجمے سے تو یہ لگتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اب بعض جو تدبر نہیں کرتے اور جو بے وقوف لوگ ہیں وہ تو پھر یہی کہیں گے کہ بھئی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، مجھے تو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی، تو میں کیسے ہدایت والے کام کروں، یہ بے وقوفی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایت دینا، ہدایت کا راستہ بتانا، سیدھا راستہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہدایت کو قبول کرنا
یا اس کو رد کر دینا، یہ انسان کی اپنی ول اور اپنی ارادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کو قبول کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے۔ اگر کوئی ہدایت کو نہیں قبول کرنا چاہے، گمراہی کو پسند کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ قرآن میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا دین آسان دین ہے۔ قرآن، اسلام، دین اسلام آسان دین ہے۔ حضور کی اطاعت بہت آسان ہے، دین فطرت ہے۔ تو لیکن جو گمراہی ہے وہ مشکل ہے، یعنی اگر آپ جو فطرت کے خلاف چیزیں ہیں، آپ دیکھیں جو مجبور ہیں فطرت پہ، وہ خلاف فطرت کام نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کتے کو گھاس کھلانا شروع کر دیں یا گھاس کی گڈی رکھیں تو وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کتے یا بلی کے سامنے اگر آپ گھاس رکھ دیں تو آپ وہ نہیں کھائے گی۔ ہاں، اگر اس کے سامنے آپ گوشت کا ٹکڑا رکھ دیں، ہڈی رکھ دیں تو بڑے شوق سے لے لے گی۔ یا گھوڑے کے سامنے اگر آپ گوشت رکھ دیں تو وہ کھائے گا، یا اس کو ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی انبوٹیاں یا قیمہ کر کے گدھے کو، گوشت، وہ گھوڑے کو، اونٹ کو اگر وہ بہترین گوشت کا قیمہ اگر آپ دیں تو وہ کھا لے گا؟ نہیں، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، وہ کر ہی نہیں سکتے وہ کام جو خلاف فطرت ہے۔ دیکھیں، ہمارے لیے خلاف فطرت کام کرنا مشکل ہے، یعنی یہ خلاف فطرت ہے۔ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا یہ خلاف فطرت بات ہے۔ ہماری فطرت نیک ہے، ہماری فطرت اسلام کے مطابق ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت کے خلاف کام کرنا یہ مشکل ہے، غلط راستوں پر چلنا یہ مشکل ہوتا ہے، یہ بات، اور سیدھے راستے پر چلنا یہ آسان ہوتا ہے۔ کیوں کہ اسلام دین فطرت ہے، سامنے کرام۔ تو جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اما من آتا، جس نے دیا، اما من آتا وصدق بالحسنى، اور اس نے نیکی کی تصدیق کی، حسنہ۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے دیا اور تقوی سے کام لیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس کے معنی میں نہیں جاتا، ترجمہ سنا رہا ہوں۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی تصدیق کی۔ نیکی کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کی تصدیق کی۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو میں آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا، آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا۔ آسان راستہ دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ آسان ہے۔ ہم تو بہت مشکل سمجھتے ہیں، یہ ایک خرابی ہے ہم میں، آسان راستے کو مشکل سمجھتے ہیں، مشکل کو آسان سمجھنے لگے، دماغ الٹا ہو گیا نا۔ تو بہرحال، تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کو میں آسان راستہ اور بھی آسان کر دوں گا۔ ترجمہ پڑھ لیں کتابوں میں۔ لیکن اس کے برخلاف فَأَمَّا مَن طَغَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَاسْتَغْنَى۔ فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا، پہلے آتا دیا یا بخل کیا، کنجوسی اختیار کر لی، واستغنا، اور بے نیازی اختیار کی حق سے، وکذب بالحسنى، اور نیکی کی تکذیب کی، یعنی اس کو صحیح نہ جانا اور اس کی تکذیب کی اپنے اعمال سے۔ سامعین کرام،
یعنی اگر میں کہوں تو یہ تو ہماری حالت ہے، ہم بخیل ہیں ایک، اور حق سے بے نیاز ہو رہے ہیں، اور نیکی کی عملاً تکذیب کر رہے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نیکی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس پر عمل نہ کر کے عملی طور پر ہم اس کی تکذیب کر رہے ہیں کہ نہیں، قرآن کا راستہ نہیں، حضور کا طریقہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ معاشرہ سارا معاشرہ ہی سامعین کرام ایسا ہے۔ میں تو کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جائیں، ان کی شکلوں کو دیکھیں، صورتوں کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں۔ آپ میڈیا کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ سارے آپ کے سامنے ہیں۔ میڈیا جو ہے فحاشی، عریانی، بے مقصدیت، لڑائی جھگڑے، غیبت، بہتان، یہ علی الاعلان ہو رہے ہیں آپ کی میڈیا پر، علی الاعلان بہتان لگ رہے، بلا ثبوت کے بہتان لگ رہے ہیں، اور غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اب ایک مجمع کو بٹھا کے چار پانچ لوگ ایک دوسرے پر، اور جو لوگ نہیں ہیں اس پر غیبتوں کے انبار لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، اور بے حیائی ہو رہی۔ خواتین جو ہیں وہ آپ دیکھیں اپنے اینکروں کو، خواتین کیسے کیسے شرمناک لباس میں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور اپنے ڈراموں کو دیکھ لیں۔ پھر جو آپ ڈرامے جو ہیں، غیر ملک کے ڈرامے جو کاپی کر رہے ہیں، اس میں آپ کا ایم کیا ہے کہ جو فحاشی اور عریانی جس میں زیادہ ہے تو وہ آپ دکھا رہے ہیں، اور اس کی ریٹنگ بھی بڑھ رہی ہے، ہم بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت کا میں ترجمہ اپنے ماحول کے حساب سے مجھے فٹ لگ رہا ہے۔ بخل، حق سے استغنا، بے نیازی، اور حق کی تکذیب، سچ کی تکذیب، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ ہوگا کیا پھر؟ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کو جو مشکل راستہ ہے میں اس کو آسان بنا دوں گا۔ آج سامعین کرام دیکھ لیں، آج برائی ہمیں آسان لگ رہی ہے، گناہ کرنا آسان لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں، میں عام سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، رشوت ستانی ہے، کرپشن ہے عام لوگوں کی، یعنی آپ دیکھیں جائز کام بھی پیسوں کے بغیر اکثر نہیں ہوتا، جائز کام، اور پھر ہر ایک مال کھسوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ بہت آسان ہمیں لگتا ہے، حرام مال کھانا ہمیں بہت آسان لگتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالی حرام مال کھانا تو یہ تو آگ ہے، آگ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بہت آسان لگ رہی ہے ہمیں حرام مال کھانا۔ حرام مال جو ہے یہ مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں اور جلدی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ لیکن وہ حرام مال سامعین کرام، یتیموں کا مال، جو مال بھی آپ ناجائز طریقے سے کھائیں وہ حرام ہے اور آگ ہے، آپ اپنے بچوں کو آگ کھلا رہے ہیں۔ لیکن یقینی کہیں جنت نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے، بس یہی دنیا ہے، جمع کرتے رہو اپنے لیے۔ تو یہ ایک بہت خراب ذہنیت ہے سامعین کرام، اور میں کیا کہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس پر میں مشکل راستہ جو ہے وہ آسان کر دوں گا۔ ہم دوزخ کے راستوں پر چل رہے ہیں سامعین کرام، اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، من حیث القوم، ہم دوزخ کے راستے پر رواں دواں ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ ایک بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے نا، آگ لگ جاتی ہے، یہ میں تھوڑی سی مثال بیان کروں، آگ لگ جاتی ہے تو بلڈنگ میں جو لوگ ہیں، جب الارم بجتا ہے آپ دیکھیں ایک دوسرے سے لوگ بھاگتے ہیں، ایک دوسرے سے کہ میں سب سے پہلے اس آگ سے بچ جاؤں۔ اب جہنم کی آگ ہے، یقیناً ہے،
سعیرہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اگر آپ ایک بنظر غیر اس معاشرے کی طرف دیکھیں گے تو لوگ اس جہنم کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زیادہ کامیاب ہمارے معاشرے میں جو حرام مال جس نے جو کما رہا ہے بہت خوش ہو رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، یار دیکھو کیسا کامیاب ہو گیا، کتنا پوش علاقے میں گھر لے لیا اس نے، گاڑیاں ہیں، خادم ہیں، اور بس بڑھائے چلے جا رہے ہیں مال کو۔ یار قسمت کا دھنی ہے، رشک کرتے ہیں، رشک، کاش یار ہم بھی اس عہدے پر ہوتے، ہمارے پاس بھی لاکھوں روپے رشوت آتی۔ تو یہ سامعین کرام میں صرف یعنی مثال آپ کو دے رہا ہوں، برائی آسان ہو گئی ہے، فحاشی، عریانی۔ آپ دیکھیں نا یہاں پاکستانی معاشرے میں جتنا بھی آپ برہنگی اختیار کریں گی، لوگ کہتے ہیں یار بڑی روشن خیال لڑکی ہے، روشن خیال عورت ہے، بازو بھی ننگے ہیں اور ٹانگیں بھی ایسی ہیں اور باریک، بس دیکھو سینہ بھی بس گریبان بھی چاک ہے، اور میں کیا کہوں سامعین کرام، مجھے خود کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہرحال تو یہ میں ہدایت اور گمراہی کی میں بات کر رہا تھا اصل میں، کہ ہدایت اور گمراہی ہے کیا، یہ کون دیتا ہے۔ یہ ہم ہدایت اگر ہم نے قبول نہیں کی تو پھر گمراہی کے راستوں میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فسیروا فی الارض، تم چلو تو زمین میں دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ دیکھیں یہ تو یعنی اس سے آپ یہ مطلب لیں گے کہ قوم عاد کے کھنڈرات کو دیکھیں، وہ تو اپنی جگہ درست ہے، سیروا فی الارض، لیکن آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد جو ہیں ایسے لوگ موجود ہیں سامعین کرام جن کے دل پتھر ہو گئے، جو حق کی بات سننے پہ آمادہ ہی نہیں ہے، جن کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، جو یعنی ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے کہ آپ ان کے سامنے حق بول ہی نہیں سکتے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یار کچھ فائدہ نہیں ہے، ان کے سامنے حق کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے، یہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے، یہ کیا ہے، حق ان کو پھر برا لگتا ہے، حق کی آواز بری لگتی ہے، سچ کی آواز جو ہے بری لگتی ہے، اور تو یہ اس کا انجام یعنی یہ کیا انجام ہے، ان کے دل مردہ ہو گئے، دل مردہ ہو جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، دل مردہ انسان مر جاتا ہے سامعین کرام۔ تو جب یہ موت جو ہے اس کو آپ دیکھیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ، جنہوں نے جھٹلا دیا، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایسے آپ دیکھیں نا، تھوڑی سی اہل نظر جو ہیں ان کے سامنے تو یہ تصویر بالکل واضح ہے، تو ایسے لوگ جب آتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یار اس کے سامنے تو کچھ بات کرنا فضول ہے۔ تو بہرحال یہ نظر کی بات ہے، فانظروا، تو اہل نظر آپ دیکھیں گے تو ان کا انجام بالکل واضح پتہ چل جائے گا۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھجوائے ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت،
کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں بعض ایسے تھے کہ جن پہ ثابت ہو گئی گمراہی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، سیر کرو زمین میں، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. To every community we sent a messenger, worship God, and avoid idolatry. Some of them God guided, while others deserved misguidance. So travel through the earth, and see what the fate of the deniers was. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔